ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی ٹائم. میں ہوں نعمان چودھری اور آج کے ہمارے مہمان ہیں گروپ کیپٹن ریٹائر تجمل بیگ صاحب. تجمل بیگ صاحب، یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی ہیں سٹی ریئلٹر ایسوسی ایشن لاہور کے. یہ ایسوسی ایشن کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ نے کس وجہ سے اس کو بنایا گیا اور اس کا عام ڈیلرز کو کیا فائدہ ہے؟ جی، سٹی ریئلٹر ایسوسی ایشن جو ہے یہ کوئی 2 سال پہلے جو ہے وہ میرے نالج میں آیا کہ جی ایک ایسوسی ایشن بن رہی ہے. کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ جی آپ اس کی ممبرشپ لیں اور اس کو جوائن کریں. میں نے اس کے مقاصد پوچھے کہ کیا مقصد ہے اس کو جو ہے وہ بنانے کا. بہت ساری ایسوسی ایشنز چل رہی ہیں، گلبرگ کی الگ چل رہی ہے، ہر ٹاؤن کی الگ چل رہی ہے، مال ٹاؤن کی الگ چل رہی ہے، ڈی ایچ اے کی الگ چل رہی ہے، فضائیہ کی الگ چل رہی ہے، رائے ون روڈ کی الگ چل رہی ہے، سب کی. تو کیا انوکھا کام ہے اس میں جو ہے وہ؟ کیا یہ کوئی سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے؟ تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جی بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ ایک بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے چھوٹے گلی محلے کے جو سٹی ریئلٹر جو ریل اسٹیٹ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھوٹے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم باہر نکالیں اور ان کو بھی ہم جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو چھوٹے ڈیلرز کو بغیر انویسٹمنٹ کیا بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ دینا چاہ رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی الحمدللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو 50-50 کا پارٹنر بنائیں وداؤٹ انویسٹمنٹ. زبردست. کہ 50% جو ہے وہ جو ایسوسی ایشن لے جو اس کے انویسٹر ہیں، اور 50% ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. جبکہ انویسٹمنٹ ایسوسی ایشن کی ہوگی. جبکہ انویسٹمنٹ جی ہاں. لیکن اس میں جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا یہ بھی سوچا کہ جب آپ ایک بندے کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ایک جو چیز دے دیتے ہیں تو اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ٹوکن منی کچھ تھوڑی سی اس سے جو ہے وہ لے لیں کہ جس پہ اس کو احساس ہو کہ ہاں یار میں نے کچھ پیسے لگائے ہوئے تو میں نے اس کو جو ہے وہ آگے سیل آؤٹ کرنا ہے. لیکن ابھی ہم نے اس کا کچھ سوچا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا. عام ڈیلر کے لیے یہ بھی تو مشکل ہوگا نا وہ انویسٹمنٹ کرنا. سر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے لٹ سے کہ ہم اس کو کہتے ہیں 20,000 دے دو، ہم اس کو کہتے ہیں 10,000 دے دو، یہ آپ ایک پلاٹ ہے 10,000 اس کے بدلے آپ دے دیں تاکہ اس کو ذمہ داری کا احساس ہو. کیونکہ 10,000 جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ نہیں بھی کر سکے گا ہم اس کے لیے بھی جو ہے وہ انسینٹیو رکھیں گے. آپ آئیں، اپنا کلائنٹ لے کے آئیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے آگے لیں اور آپ اپنا انسینٹیو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھیں اور آپ انسینٹیو اپنا لیں اور آپ کچھ نہ دیں بے شک اس کو سٹی ریئلٹر. تو کیپٹن صاحب یہ بھی تو سننے میں آتا ہے جیسے باقی ایسوسیشن بنی ہوتی ہیں وہ ڈیل سوسائٹی سے تو لے لیتی ہیں لیکن آگے اینڈ یوزر تک پہنچاتی نہیں ہیں. جو عام ڈیلر ہیں ان کو نہیں ڈیل دیتے، سارا پروفٹ خود ہی رکھ لیتی ہیں. تو کیا آپ کی ایسوسیشن بھی ایسے ہی کرے گی یا ان کو ڈیلیور بھی کرے گی؟ سر میرا جو ذاتی طور پہ جو میرے ساتھ دوست ملے ہوئے ہیں الحمدللہ اس وقت تو ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، جو میں نے کہا ہے ہم نے ویسا کرنا ہے. پرسنٹیج پلس مائنس ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دی پروجیکٹ، پرسنٹیج اس پہ جو ہے پلس مائنس ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی پروفٹ سارا، دیکھیں مجھے یہ بتائیں پروفٹ میں کیسے سارا کھا سکتا ہوں؟ میں نے کیسے بیچنا ہے؟ ایسے ہی ہے. مجھے جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں ورکر چاہیے، ان کے بغیر نہیں میں کر سکتا. ماشاءاللہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ جو ہے وہ فیلڈ ورکرز کے بغیر آپ جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک ہے یہ کہ آپ کی ٹیم ہے، آپ کی ایک مارکیٹنگ کی ٹیم ہے. مارکیٹنگ وہ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ آن بہاف آف یور جو آپ کی کمپنی ہے، جو آپ کا سوسائٹی ہے اس کے حساب سے. لیکن آگے آپ کی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں لوگ، آپ اس کو ریفر کر دیتے ہیں فلاں ہمارا جو ہے وہ رجسٹرڈ ایجنٹ ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں. اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کے تو وہاں سے وہ تو کیپٹن صاحب دیکھیں فرض کریں جو آپ ان کو ڈیل دیتے ہیں یا وہ خود جا کے وہ سوسائٹی سے ڈیل لیتے ہیں تو اس کے ریبیٹ میں فرق نہیں آئے گا؟ آپ کا ریبیٹ زیادہ ہوگا یا وہ انڈیویجول جا کے لیتا ہے تو اس کے ریبیٹ میں فرق ہوگا؟ سر دیکھیں جب ہم کلیکٹیولی جو ہے وہ جا کے کریں گے نا، بلک میں جب ہم جا کے کریں گے اور ہم جب یہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ممبرز ہمارے 2,000 ممبرز ہیں، تو ان کو کہیں سے جو ہے وہ کوئی اور اکٹھے کرنے نہیں پڑیں گے. وہی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریبیٹ بھی بہتر ملے گا، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ہی فورم پہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دے دینی ہے، ایک ہی جو ہے وہ آنسریبل ہوگا بندہ. تو یہ کیپٹن صاحب تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے 2,000 ممبر ہیں تو آپ
दो प्लॉट भी फी डीलर्स को देंगे तो 40,000 प्लॉट सेल हो सकता है आपका तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो अभी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है या अभी इन प्रोसेस है? अभी जो है हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। ठीक है। क्योंकि हमने उसके लिए कुछ शराइत भी रखी हुई हैं। ठीक है। ये नहीं कि हम ओवर सेलिंग वाले जो है वो उनको हम कर लें। ठीक है। एक्सेस सेलिंग वालों को नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो हमारा परचेजर है, बायर है, उसको भी हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें। ठीक है। मैं अब आपके मतलब अप्रूव्ड सोसाइटीज़ को काम करना चाह रहे अभी मैं आपके साथ जो है तो यहाँ पे आने से पहले आपके प्रोजेक्ट एक की बात कर रहा था कि क्या वाकई आप लोग ऐसे कर रहे हैं, तो जिसमें आपने मुझे कहा हाँ ये कंफर्म है और हम ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए जब एक बंदा है उसको, बहुत सारी सोसाइटियाँ जहाँ पे लोगों का पैसा डूब जाता है, मर जाता है पैसा, वो रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अगर इस तरह की हम प्रोटेक्शन देंगे कि जी लेट से कि हमने कहा जी प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल में, उन्होंने कहा जी 2 साल में हम जो है वो आपको बैलेटिंग कर देंगे, हम जो है वो 2.5 साल में या 3 साल में हम पोजीशन दे देंगे, या हम 40% पे पोजीशन दे देंगे, 20% पे पोजीशन, तो हमने वो चीज़ें इंश्योर करनी है कि क्या वाकई ये है, हम वो सारी चीज़ें जो है वो एग्रीमेंट में शामिल होंगी। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आप प्रोजेक्ट लें? जी प्रॉपर वेरिफिकेशन कि ये किस किस से रजिस्टर्ड, जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब से ये रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है कि नहीं है। जो अप्रूव्ड नहीं है हम उसको हाथ नहीं डालेंगे। आपने इंसेंटिव की बात की, जो अप्रूव्ड नहीं होते वहाँ पे इंसेंटिव हमें जो है ज़्यादा ऑफर हो सकता है, लोगों को इंसेंटिव ज़्यादा ऑफर होते हैं। क्योंकि लेट से कि मैंने जो है वो 500 जो है वो प्लॉट जो है अप्रूव करवाए हुए हैं, मैं सेलिंग कर रहा हूँ 2000 प्लॉट्स की, तो उसमें तो आपको इंसेंटिव ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो 2000 प्लॉट जो है वो 500 आपके पास है, 1500 एक्सेस सेलिंग हो रही है। ऐसा ही है। तो उस एक्सेस सेलिंग का जो है वो कौन जिम्मेदार होगा? अगर जो है वो मैं नहीं हूँ तो मेरी कब्र को जाके लात मारेंगे ना लोग। ऐसा ही है कि भाई तजम्मुल बेग साहब आपके जो है वो कहने पे हमने ये प्लॉट लिया है, आपकी एसोसिएशन के कहने पे प्लॉट लिया है। मतलब आपकी जिम्मेदारी भी है छोटे डीलर्स की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे डीलर्स की नहीं, हमारी जो है एंड यूज़र की जो है वो हम सोच रहे हैं कि उस तक जिम्मेदारी हम जो है वो लेंगे, जैसे आप लोगों ने ली हुई ना जिम्मेदारी। ऐसा ही है कि जो है वो आपकी फ़ाइल जो है वो लेके आ जाए बंदा, आपने रेट निकाल दिया, लेके आ जाए और वो आपने फ़ाइल ले जाए। अगर उसको समझ नहीं आ रही या वो आगे चल नहीं सकता, वो वापस करना चाह रहा है, वो आए उस दिन के रेट के हिसाब से वो ले और चला जाए। तो कैप्टन साहब ये बताइएगा कि आपका माशाल्लाह इतनी बड़ी एसोसिएशन बनी हुई है कि आप अपना प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं? जी उस पर भी जो है वो हम सोच रहे हैं, क्योंकि पहले अभी हम जो है वो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह हमारे जो हमारे साथ इन्वेस्टर साहबान जो है उनका एतमाद बहाल होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने प्रोजेक्ट भी लेंगे। तो अभी तक कितने का प्रोजेक्ट आपकी पाइपलाइन में है जो आप करना चाह रहे हैं? कोई 4 एक प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होती उस वक्त तक उसको अनाउंस करना जो है वो ठीक नहीं होता। अच्छा ये बताइए सिटी राइटर एसोसिएशन के और क्या मकासद हैं इसके अलावा? एक तो बिजनेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी उसके अलावा क्या मकासद हैं इसके? जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ हम जो है वो वेलफेयर के लिए भी जो है वो काम करेंगे। हमारे जो जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी वेलफेयर के लिए भी हम प्रोजेक्ट सिर्फ लाहौर लेवल, सिटी लेवल पे है या लाहौर से बाहर जी भी है? फिलहाल हमारा जो है वो लाहौर के लेवल पे है, क्योंकि लाहौर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 के करीब जो है वो हमारे जो डीलर साहबान हैं वो मौजूद हैं, गली मोहल्लों के मिला के सारे जो है। तो कैप्टन साहब लाहौर में तो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बनी हुई हैं, तो उनमें कैसे, इसमें क्या फ़र्क है बाकी एसोसिएशन और इसमें क्या बेनिफिट? सर हम सियासी नहीं है, हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। हम जो है वो प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड है, और हम जो है वो ग्रॉस रूट लेवल वाला जो डीलर है हम उसके जो है वो उसके लिए सोच रहे हैं। अच्छा कैप्टन साहब एक बहुत ही अहम सवाल आपसे ये है, देखिए जो आप ग्रास रूट कह रहे हैं, जो छोटे लेवल पे डीलर है, जो गली महल्ले के डीलर्स की आप बात कर रहे हैं, उसको तो एफबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है, वो तो काम कर ही नहीं सकता जब तक वो अपना प्रॉपर उसको रजिस्टर नहीं करवा लेता। सर वो हमारे अम्ब्रेला के नीचे आके काम करेगा ना। ठीक है, आप हम जो एसोसिएशन हमारी जो है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने लोग हैं वो सारे जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, सारे रजिस्टर्ड है, तो वो हमारे सब एजेंट हो जाएंगे ना। जैसे लेट से कि आपने ऑफिस में उठाए हुए 10 बंदे, आपने ऑफिस में उठाए हुए एक रियल एस्टेट एजेंट है, तो वो सारे तो नहीं है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड तो वो ऑफिस है, बिजनेस तो उस ऑफिस से जनरेट, सब ऑफिस बन जाएंगे, बाकी सब ऑफिस जो है वो हमारा एक एज एजेंट जो है वो हमारा काम करेगा। ठीक हो गया, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसकी होगी? उस ऑफिस की होगी, सिटी रियल्टर एसोसिएशन के ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है कि जिसके साथ वो रजिस्टर्ड है। सही, जबरदस्त। बल्कि मैं तो जो है वो इस उसमें हूँ कि जैसे बाहर के मुल्कों में, कल परसों आपने एक इंटरव्यू लिया है, जैसे बाहर के मुल्कों में है कि यहाँ पे भी जो है वो ये एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आना चाहिए। ऐसा ही है, प्रॉपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है,
کہ ایک امبریلا کے نیچے سے جو ہے وہ ریونیو ان کا جنریٹ ہوگا، ڈیلرز جو ہیں ان صاحبان کی جو کمیشن ہے اس کو بھی پروٹیکشن ملے گی. ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہماری جو کمیشن ہے اس کو بھی وہ اس میں پہلے اپنے پاس لیں اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ کمیشن ریفنڈ کریں، تاکہ ان کے پیسے ان کے پاس، ہمارے پیسے ہمارے پاس آ جائیں. تو کیپٹن صاحب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیوں اس طرف کیوں نہیں سوچ رہی کہ اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یہ ڈیلر سیکٹر میں، تو ابھی تک ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ تمام ڈیلرز ایک نہیں ہیں یا کوئی اور ریزن ہے اس کی؟ سر ہر جگہ پہ جو ہے وہ گروپنگ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ فرنٹ بن جائے گا کہ جہاں پہ آ کے سارے اکٹھے ہو کے تو ہم لوگ اس چیز پہ آ جائیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ان کی مین ریزن جو میری سمجھ میں ہے وہ تو تمام کا ایک نہ ہونا ہے، کیونکہ تمام ڈیلرز ایک نہیں ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں. اس وجہ سے کوئی بات بھی اپنی ایف بی آر سے نہیں منوا سکتے. یہ دن بدن جب بھی نیا ریٹ آتا ہے احتجاج کرتے ہیں شارٹ سا، پھر ریٹ ویسے ہی ہو جاتا ہے، کوئی ان کی بات ہی نہیں سنتا. یہ پھر ایسی بات کروں گا میں کہ جیسے کسی مل میں جو ہے وہ ایک لیبر یونین بنی ہوئی ہے، اس کی ایک پاکٹ یونین بن جاتی ہے. اب وہ پاکٹ یونین کیا ہوتی ہے؟ جو کہ اونر کے ساتھ ملی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جب کوئی اپنے منوانے ہوتے ہیں پاکٹ یونین کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہر جگہ پہ مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو میں تو جب بھی یہ مفاد پرستی کی بات آتی ہے نا تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. میں نے اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں نعمان کی طرف ایسے انگلیاں کروں کہ یہ نعمان ٹھیک نہیں ہے یار. نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نعمان میں چیزیں ہیں، جو میں چاروں کے نعمان میں ہوں، کیا میں وہ خود کر رہا ہوں؟ اگر میں یہ خود کر رہا ہوں تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ایز این انڈیویجول جب ہم سب لوگ ڈیلر صاحبان ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے کہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ سارے ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے. لوگوں کو بھی تحفظ ملے گا، لوگوں کے پیسے کو بھی تحفظ ملے گا، جو اینڈ یوزر ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو بھی تحفظ ملے گا. تو کیپٹن صاحب یہ بتائیے کہ سٹی ریٹر ایسوسی ایشن جو ہے، مطلب ایک تو چلیں بزنس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں عام ڈیلرز کو، کیا ان کے اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ آپس میں مسائل بن جاتے ہیں، کوئی ڈیلز کے حوالے سے مسائل بن جاتے ہیں، کوئی ایف بی آر کے ٹیکسز کے حوالے سے ایشوز بنتے ہیں، کسی سوسائٹی میں ان کو مسئلہ بن جاتا ہے، کیا آپ ان کو بھی سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل، جی بالکل. اس پہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ ڈی ایچ اے والوں نے اپنی آربیٹریٹر جو ہے وہ رجسٹر کرائی ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ جی کچھ کیسز کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ نے کہا جی پہلے آپ جا کے ان سے لے کے آئیں. ایک تو کورٹ کا برڈن کم ہو گیا کہ وہاں سے ڈیسیژن ایک گیا، اب اس ڈیسیژن کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں اگر ایک بندہ جاتا ہے اپیل کرتا ہے، کیونکہ سب کو حق ہے، ایسا ہی ہے، ہیومن رائٹس کے تحت سب کو حق ہے نا، کہ جیسے کہ ہماری لوور کورٹ ہے اسے اپر کورٹ، اپر کورٹ، اپر کورٹ، سپریم کورٹ، اگر نیچے لیول پہ مسئلہ حل ہو جائے تو نیچے زیادہ مسئلہ لیول پہ مسئلہ حل ہو جائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے فیلکن کمپلیکس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، ہم رجسٹرڈ ہیں ایئر فورس کے ساتھ. وہاں پہ جو مسائل آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یار یہ مسائل آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہمارے مسائل لوور لیول پہ حل ہو جاتے ہیں. چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے، کسی نے رینٹ نہیں دیا، کسی نے وہ نہیں کیا کہ وہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب کوئی زیادہ سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اس میں آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی ان کی جو ہے وہ آر اے سی جو ہے وہ موجود ہے، ریزیڈنٹ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے. ریزیڈنٹ ایگزیکٹو کمیٹی کیا، اس میں 20-25 لوگ ہیں جن میں انہوں نے ایک آربیٹریشن کے لیے 3-4 لوگوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اس کا کیس سنتے ہیں، کیس سن کے اس کو کرتے ہیں. ہم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح کریں گے. ہماری لیگل ٹیم بھی ہوگی، ہمارے جو ہے وہ ٹیکس کے ریلیٹڈ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہماری ہر فیلڈ سے ڈیل کرنے والے، جیسے ایل ڈی اے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے الگ ہمارا ایک سیکشن ہوگا، ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے الگ پروفیشنل ہوں گے، لاء کے لیے الگ پروفیشنل ہوں گے. تو انشاءاللہ ابھی تو یہ ایک نومولود چیز ہے، تو یہ پروان جو چڑھے گی تو بہت ساری چیزیں اس میں جو آئیں گی، تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی سٹی ریٹر ایسوسی ایشن کامیاب ہو، جو آپ کے مقاصد ہیں وہ بہت نیک ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور آپ کی جو امیدیں ہیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے. تو گروپ کیپٹن ریٹائر تجمل بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.